دورہ قرآن میں 21واں پارہ شروع کرتے ہیں اتل ما اوحیا، اور اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ ایک بات واضح کرتی چلوں کہ میں سورہ روم سے سٹارٹ لے رہی ہوں، کیونکہ سورۃ العنکبوت کی تقریباً ساری سورہ 20ویں پارے میں پھر آتی ہے، تو ایک دو پیجز ہیں جو 21ویں میں آ رہے ہیں، تو بہرحال ہم سورہ کے حساب سے چلتے ہیں۔ تو اب سورہ روم کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اگلی آیت ہے غلبت الروم، یعنی رومی مغلوب ہو گئے، ڈیفیٹڈ ہو گئے۔ کہاں؟ یعنی نزدیک کی زمین پر، اور مغلوب ہونے کے بعد یعنی ڈیفیٹ ہونے کے بعد ان قریب وہ پھر سے کانکر کریں گے، پھر سے غالب آ جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بات دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، یعنی دو بڑی آپ کہہ لیں سپر پاور تھیں۔ کون سی تھیں؟ ایک فارس یعنی ایران کی، اور دوسری روم کی۔ فارس والے کیا تھے؟ آتش پرست، یعنی وہ آگ کو پوجنے والے تھے، اور جو روم والے تھے وہ عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے۔ اب بات یوں تھی کہ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کے پجاری۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں کیا فرق ہے؟ سورۃ البینہ میں پڑھا تھا نا ہم نے، ان میں میجر فرق یہ ہے کہ مشرکین تو یوم آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتے۔ یہ سارے قرآن میں بات ہوئی نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں تو کیسے زندہ ہوں گے، یعنی وہ بلیو ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اہل کتاب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جی آخرت کا دن آنا ہے، وی ہیو ٹو فیس اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے عقیدے میں فرق ہے۔ ہاں شرک وہ بھی کر رہے ہیں، بٹ وہ یوم آخرت پر اور اللہ پر یقین رکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اب اسی بنا پر مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اور کیونکہ عیسائی اہل کتاب تھے، اور اس کے برعکس جو مشرکین تھے ان کی ہمدردیاں اس طرف تھیں۔ اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ہی فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، یعنی انہوں نے ڈیفیٹ کیا۔ اب جس پر مشرکین بڑے خوش تھے اور مسلمانوں کو غم ہوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرمائیں جن میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بھئی بدع سنین کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 سے کم تک کی مدت۔ اب پیشن گوئی کیا کی اللہ نے کہ بھی اس مدت کے دوران رومی پھر غالب آ جائیں گے، یعنی یہ ان کو ڈیفیٹ کر دیں گے فارس والوں کو۔ تو یعنی مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری تھی، اور ظاہری طور پر یہ بات ممکن نہ لگ رہی تھی، لیکن سبحان اللہ جب اللہ نے کہہ دیا تو ویسا ہی ہوا۔ 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ سے رومی فارس پر غالب آ گئے اللہ کی مدد سے، اور اللہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جو اس نے بات کہی ہے وہ ہو کے رہنی ہے۔ ہاں اکثریت انسانوں کی اس چیز کو جانتی ہی نہیں، ظاہر ہے ایمان ہی نہیں جب ہو تو پھر کیسا علم اور کیسا یقین۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ تو دنیا کے معاملات میں ہی غرق ہے اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اور کیا یہ لوگ اپنے نفسوں میں یعنی اپنے وجود پر غور نہیں کرتے؟ یعنی کس طرح اللہ نے کس چیز سے ان کو بنایا، کس طرح ان کی حفاظت کی، ان کو ذرے سے کمال تک پہنچایا، اور پھر کیا کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں بنایا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی اس ساری کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنی ہے، بے مقصد چیزیں نہیں بن گئی۔ اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ یعنی نیکوں کو ان کی نیکیوں کی زبردست جزا ملے، جزائے خیر، اور بروں کو ان کا وہ اپنی برائی کا بدلہ پائیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ کثیر تعداد انسانوں کی اللہ کی ملاقات ہی سے کفر کر رہی ہے، یعنی اسی کو جھٹلاتی ہے۔ اور کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، سیر نہیں کرتے کہ وہ دیکھیں کیسے پچھلوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح وہ ان سے بھی طاقتور تھے، کانوا اشد منہم قوہ، اور انہوں نے زمین کو بڑا آباد کیا، یعنی زمین میں اللہ نے ان کو بڑی خوشحالی فراوانی دی، اور بڑا بڑا کچھ انہوں نے زمین پہ کر دکھایا۔ یعنی اللہ نے ان کو عمریں بھی زیادہ دی، ان کی جسمانی قوت بھی زیادہ تھی بنسبت ان کے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی نشانیاں لے کر، روشن نشانیاں، تو انہوں نے ڈینائی کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ اصل میں تو یہ خود ہی ظالم ہے، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تو ان کو خوشحالیاں دے رکھی۔ اور یہ ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا، قرآن کریم میں جس قوم کو بھی اللہ نے پکڑا، یہ بات نوٹ کرنے کی، اگین میں کہہ رہی ہوں کہ
اس کو اللہ نے خوشحالی میں پکڑا، یہ نہیں کہ بیچارے مسکین تھے، برے حالوں میں تھے تو اللہ نے ان پر عذاب ڈال دیا، نہیں، مستیوں میں تھے تب، یعنی رسولوں کو نہیں مان رہا، سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، اس کے باوجود اپنی سختیوں میں، سرکشیوں میں اور مستیوں میں مصروف تھے۔ اور یہ بات بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے کہ تب اللہ نے پھر ان کو پکڑا، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ طریقہ کار ہے، سنت ہے کہ جو برا کر رہے ہیں برے کا انجام برا ہی ہے، ہر ریلیجن یہی کہہ رہا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھے بازیاں کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسی نے ان کو پلٹانا ہے، یعنی دوبارہ ان کو زندہ کر دے گا ان کی اسی حالت میں، اور پھر سب کے سب تم میری طرف ہی لوٹو گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرمین جو ہیں وہ سخت مایوس ہوں گے، اور وہ ان کے تمام جو شریک تھے ان میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ یعنی یہاں پر تو بڑے سمجھ کے بیٹھے نا، یہ سفارش کریں گے اور پتہ نہیں کیا یہ وسیلہ بن رہے ہیں، کوئی ایک کام نہ آئے گا۔ بلکہ کیا ہوگا، جیسے سورہ زخرف میں بات آتی ہے آیت نمبر 67 میں اور 68 میں، کہ اس دن گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے نیکوکاروں کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی کہ جو نیک، جنہوں نے اعمال کیے اور جو بخشے ہوئے ہوں گے، بس ان میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ ان کو کیا کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، آمین۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی یہ خود بھی ڈینائی کریں گے کہ نہیں ہم تو، یہ بھی بات پڑھی ہے نا پیچھے ہم نے، یہ خود بھی کہیں گے کہ اللہ ہم تو کسی کو نہیں پوجتے تھے، ہم تو کسی کو الہ نہیں مانتے تھے، وہاں پر جا کے بھی یہ مجرم ایسا کام کریں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا ہے کہ ہر ایک گروپس میں یعنی ڈیوائیڈ ہو جائے گا، مومنوں کے ساتھ، کافر کے ساتھ، یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں جائیں گے، یعنی اس طرح سے ڈویژن ہو جائے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، بے شک فی روضۃ یحبرون، یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ کی آیات کو ڈینائی کیا، آخرت کو بھی، یعنی آخرت کے بھی انکاری ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، عذاب پر حاضر کیے جائیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ اپنی ذات کے لیے تسبیح و تحمید کر رہا ہے، یعنی وہی ہر تعریف کے لائق وہی ہے، وہی ذات ہے۔ اور مقصد کیا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ دیکھو ان ٹائمنگز میں، یعنی صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تیسرے، یعنی پھر یہاں پر ٹائمنگز، اوقات بتا دیے گئے کہ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب تفسیر میں بات یہ آتی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی تسبیح سے مراد نماز ہے، اور دونوں آیات میں 5 نمازوں کی ٹائمنگز بتا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی ذات تو ہے جو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، جیسے یہاں پر مثال دی جا رہی ہے تفسیر میں کہ انڈے کو مرغی سے اور مرغی کو انڈے سے، پھر اسی طرح انسان کو نطفے سے اور نطفے کو انسان سے، یہ ساری مثالیں اس پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے، یعنی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو کافر بھی ایک طرح سے مردہ ہی ہے نا، جس کو اپنے رب کا نہیں پتا کہ میرا خالق ہے کون، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور اللہ نے سورۃ البینہ میں کیا ان کو شر البریہ، یعنی سب سے بدترین مخلوق انہیں کہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ کے آتے ہیں کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا وہ ایسے ہیں جیسے کہ زندہ ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ ایسے ہیں جیسے کہ مردہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تفسیر میں یہی چیز آئی ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک یعنی زبردست تمہیں بشر کی صورت دے دی اور تمہیں پھیلا دیا زمین پر، اور پھر یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی، یعنی تمہاری ہی جن سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنے، تمہارا جوڑا ہو، یہ نہیں کسی اور مخلوق سے تمہارا جوڑا بنا دیا۔ پھر اس نے تمہارے درمیان مودہ اور رحمہ کا رشتہ رکھ دیا، یعنی مودہ ہے کہ مرد بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اور ایسے ہی بیوی شوہر سے کرتی ہے، اور بات یہ کہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، یعنی کمفرٹ ملتا ہے انہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں دے رہا ہے، تو یہ اس رب کریم کا فضل اور کرم ہے۔
اور آپ دیکھیں کہ صحیح ٹرو مومن سے کیا ریکوائر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہترین ہے، اور میں تم سب میں سے بہترین ہوں. آپ تو ماشاءاللہ خیر البشر تھے، یعنی آپ اپنی ازواج کے لیے بہترین شوہر تھے. تو بات یہ ہے کہ اس چیز میں بھی انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور تمہیں یعنی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف رنگتوں کے لوگ ہیں، یعنی ڈفرنٹ لینگویجز بنائی ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں. اور کوئی براؤن رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، یہ سب یہ اس کی حکمہ کی بیس پر ہے، اور اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے عالمین کے لیے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری راتوں کی نیند اور دن کی نیند میں اور اس کے فضل میں، یعنی تم اللہ کی زمین پر چلتے ہو، اپنا معاش تلاش کرتے ہو، یعنی ارننگ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. آگے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے کے لیے اور امید کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یعنی آسمان میں جب بجلی چمکتی ہے، بادل آتے ہیں، تو انسان کو، خاص کر جو کسان ہے، اس کو تو ڈر ہوتا ہے کہیں بجلی کے گرنے سے یا زیادہ بارش کے ہونے سے اس کی کھیتیاں برباد نہ ہوں، اور پھر وہ امید بھی رکھتا ہے کہ بعض اوقات بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو یعنی امید اور خوف کی حالت، تو ان دونوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو یہ دو چیزیں لاحق ہوتی ہیں اس سے، تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار کی آواز سے تم سب کے سب زمین سے نکل آؤ گے. یہاں پر جو قیامت کے دن ہونا ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی جس طرح ٹرمپٹ میں بلو ہوگا، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے. سورہ یاسین میں بھی یہ بات پڑھی نا ہم نے، کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا، تو سب کے سب ایک ہی آواز کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. اور اگلی آیت میں کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، ہر چیز یعنی اس کے تابع ہے، اس کی اطاعت گزار ہے. دو مخلوق کو اللہ نے آزادی دی، کئی بار یہ پیچھے میں نے بات کہی نا، جن و انس کو. ٹھیک ہے، یہ دو مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے فری ول دی ہے کہ بھئی دو راستے ہیں، یہ سچ کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یعنی یہ تم نے کفر کرنا ہے یا پھر اللہ کی طرف آنا ہے. اللہ نے اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں کائنات میں، اللہ نے اپنے میسنجرز بھی بھیج دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی نبی بن کر آئے تھے، کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ سورۃ الجن میں. ٹھیک ہے نا، اور جو پھر سورہ احقاف میں بھی یہ بات آتی ہے، یعنی آپ ان دونوں مخلوقات کے لیے نبی بن کر آئے اور میسج پہنچ گیا. اب کوئی مان رہا ہے یا کوئی نہیں مان رہا، اللہ کی طرف سے حجت قائم ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو باقی کائنات ہے وہ سب کے سب اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. اگلی آیت میں بات ہے کہ وہی تو ہے جو پیدا کرتا ہے، مخلوق کو بنانے والا ہے، اور پھر ان کو واپس وہ لوٹا بھی لے گا، یعنی دوبارہ پھر سے ان کو زندہ کر لے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بڑی آسان ہے، اور اسی کی مثال بہترین اور اعلیٰ ہے. یعنی یہ اتنے کمالات، عظیم قدرتوں کا مالک صرف وہی ہو سکتا ہے، وہی ایسی شان والا ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی آیت نمبر 11 ہے سورہ شورى کی. یہ مجھے آیت بڑی پسند آتی ہے. لیسا کمثلہ، یعنی اس کے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے، ایسی وہ عظیم قدرتوں کا مالک ہے، وہ سب سے برتر ہے، اعلیٰ ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی ذات میں بیان فرمائی ہے کہ کیا کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، تو کیا تم یہ پسند کرو گے جو تمہیں دے رکھا ہے، یعنی تمہاری مال و دولت میں تمہارے غلام اور نوکر چاکر اس میں شریک ہوں، اس کے حقدار بن جائے، برابر ہو جائیں. جب تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ مل کر کاروبار بھی کر رہے ہو تو بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا شریک بن گیا، یہ میرا پارٹنر بن گیا، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنا دیا. یعنی یہ جاہل انسان پھر کیسے ہی بات کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنی آیات کو عقل والوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. کتنی پیچھے اللہ کی نشانیاں پڑھ لیں، کتنا کچھ اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے یہ بنایا، وہ بنایا، یہ کیا، وہ کیا، پھر آخر میں آ کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم سمجھو تو صحیح. اچھا جی، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، یعنی بلکہ بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پہ، انہوں نے اپنی ڈیزائر ہی کو فالو کیا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے اب کوئی مددگار نہیں ہو. اور اگین اس کی وضاحت کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا سو وہ نہیں لائیں گے،
چاہے اللہ خود ان کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ ایمان ہی نہ لائیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ساری نشانیاں دیکھ کے، رسولوں کو بھی دیکھ کے پھر بھی نہیں یہ مانیں گے، یہ بات ہے۔ آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، یعنی اپنا چہرہ اللہ کی جانب رکھیں، دین کی طرف رکھیں۔ اور وہی بات کہ ایڈریس تمام انسانوں کو کیا جا رہا ہے، مخاطب تمام انسان ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بنائے دین کو بدلو نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اب دیکھیں دین فطرت کیا ہے؟ فطرت کی اصل معنی تو ہیں خلقت، پیدا کرنے کے، لیکن یہاں پر اس کے معنی توحید کے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننا۔ اب بات یہ کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے مسلم اور کافر کی تفریق کے بغیر پیدا کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے کسی کو کافر اور مسلم نہیں نہ بنا دیا۔ بہت سارے کافر ہوتے ہیں نا، کس ایج میں جا کر وہ مسلم ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پیدائش دین فطرت پر ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک حدیث سے آپ کو بات مزید واضح ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچرل دین جو اس کا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی ہر انسان اپنے دین فطرت پر پیدا ہو رہا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ توحید، یعنی ایک الہ ہے۔ پھر اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس فطرت کو تبدیل نہ کرو، یعنی اپنے اسی ایک الہ کی طرف آؤ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو، اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو۔ یعنی اس بات کو دوسرے طریقے سے لیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور تقوی اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جیسے مشرکوں والے کام کر رہے ہیں وہ۔ اور اگلی آیت میں بڑی اہم نصیحت ہو رہی ہے کہ ان کے جیسے بھی نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی فرقہ بازی میں پڑ گئے اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر گروہ ہر اس چیز پر جو اس کے پاس ہے اسی میں مگن ہے، یعنی ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی حق بات پر ہے۔ ایک تو پہلے کیا کہ اصل دین کو چھوڑ کر منمانیاں کی، تبدیلیاں کی، فرقوں میں بٹ گئے، سیکٹس بنا لیے، اور اس کے بعد کیا کہ اب ہر گروہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط، ٹھیک ہے، میں سیدھے راستے پر۔ تو آج دیکھیں نستغفر اللہ کہ حال ہمارا بھی کچھ ایسا نہیں ہے، اور حدیث بھی ہے نا، اوتھینٹک حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی اور 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میں صحیح ہوں، باقی غلط ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ رکھنا کہ دوسرے غلط ہیں میں صحیح، یہ اس سے منع کیا گیا۔ ہو سکتا ہے دیکھیں اب کچھ ایسے سیکٹس ہیں جو کہ بدعات سے بچے ہوئے ہیں، شرکیہ کاموں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ایک دوسرے پر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کسی کی رائے کا عزت و احترام کا پورا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرقہ بازیاں ہی فساد کی جڑ ہیں، تباہی کی جڑ ہیں۔ یہ سورہ عمران میں بھی بات آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم ان کے جیسے نہ ہو جانا، اہل کتاب کے جیسے، کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے نہ ہونا، اور اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو یہ کہیں کہ دوسرے سارے جہنم میں جانے والے اور ہم صحیح۔ اور اہم بات یہی کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اگر آپ کی نیت صحیح ہے، بات سمجھنے کی، اچھی نیت سے کام کیجئے، نیت صحیح ہے، یعنی واقعی اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، تو یقین جانیے پھر اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، پھر صحیح راستے پر اللہ ڈالتا ہے۔ بس یہاں یہ ہے نا کہ شیطان جو ہے نا ادھر سے ادھر گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ یا رب کہ تو ہمیں ہماری نیتوں کو خالص رکھ، اور خالص تیری رضا کے لیے ہم کام کریں۔ اگر نیت میں فطور آ گیا، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، بس پھر وہاں پہ تباہی ہوئی۔ اگلی آیت میں انسان کی جو خصلت ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب اسے کوئی مشکل پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اپنے رب کی طرف پھر خوب رجوع کرتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس کا رب اس کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اپنی طرف سے، یعنی اس کی مشکل کو ٹال دیا، تو کیا ہے کہ ان میں سے پھر ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، مشکل کو ٹال دیتا ہے، پھر بھی اس کے بعد شرک کی طرف آگے، یعنی اس چیز کی ناشکری کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں یعنی عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا جب قیامت آنی ہے تو کیا تم کام کر رہی ہو۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، یعنی کوئی پروف ہے کہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، کہ وہ اللہ کے پارٹنر تم نے بنایا ہوا ہے، تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہو؟
پھر بات کا رخ انسان کی طرف مڑتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ پھر مایوس ہو کر رہ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں مشکل آن پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی سبب ہے۔ سورہ شورا میں بھی یہ بات پڑھی تھی نا، آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی تم پر جو بھی مصیبت آن پڑی ہے، جو بھی ٹرائلز، ڈیفیکلٹیز، ٹربلز یو آر فیسنگ بیکاز آف یور ڈیڈس، تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، اور اللہ تو بہت ساروں سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی تمہارے اتنے ہی گناہ ہیں جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر پکڑ ہی نہیں کر رہا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی بے شمار ایسے گناہ ہیں جن پر وہ پکڑ ہی نہیں کر رہا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس کو چاہے اللہ زیادہ رزق دیتا ہے، یعنی رزق کی فراوانی ہے، پراسپیرٹی اس کو دے رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے رزق کی تنگی رکھی ہے، لیکن یہ بھی چیز اللہ کی وزڈم کے تحت ہے، یعنی لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوبصورت حکمہ ہے، اللہ اس کے بھلے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا نا کہ اگر میں سب کو ایک جیسا ہی رزق دے دیتا تو بھی زمین میں فساد ہونا تھا، ہر کسی نے اسی دنیا کی زندگانی پہ فخر و نمائش میں لگے رہنا تھا، دوڑ میں لگے رہنا تھا، کون آگے جیتتا ہے ان کاموں میں، دنیا کے کاموں میں۔ تو یہ اللہ کی حکمہ ہے، یہ اصل میں زندگی تو ٹیسٹ ہے، دارالعمل ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، اور بلکہ جس کو زیادہ دیا نا اس کی تو آزمائش زیادہ ہوگی، بھئی اس سے تو پوچھا جائے گا، جتنی جس کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ دنیا میں مزے ہیں تو آخرت میں بھی۔ اب اس پر بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کو اللہ نے دیا مال اور اگر اس نے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بڑا مشکل داخلہ ہے اس کے لیے جنت میں، یعنی جنت میں جانا آسان نہیں ہے کوئی۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر مسکینوں کی بھیڑ ہوگی، یعنی مسکینوں کا کراؤڈ ہوگا، مسکین جلدی جائیں گے، یہ بھی حدیث ہے، 500 سال جلدی جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے نا، اگر وہ اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کر رہا، اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا، تو سمجھیں اس کی بڑی شدید پکڑ ہے۔ وہ تو پھر اسی طرح نا قارون اور حامان وغیرہ کو بھی تو اللہ نے بہت دیا تھا۔ اب دیکھیں حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس نے غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا اسے دوہرا اجر ملے گا، یعنی ڈبل ریوارڈ ہوگا اس کو، جس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ احسان کیا، اس پر خرچ کیا، یعنی اس کو ایک ثواب تو ہوگا اس کے صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ہاں علیحدہ بات ہے کہ اب صدقے کا مفہوم کیا ہے ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ جو واجب صدقہ نہیں ہے، یعنی ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ایک ہے نفلی صدقہ، تو اس کو اگر آپ نہیں بھی ظاہر کرتی، نہیں بھی کسی کو بتاتی تو بھی ٹھیک ہے، آپ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ایکسیپٹ ہوگا، یہ اسکالرس کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی فقیر ہی ہو تو اب آپ کہیں جی صدقہ تو صرف اسی کو ہی جانا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار مجبور ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے یا گھر کی اور کوئی اخراجات ہیں، وہ اس سے پورے نہیں ہو رہے، وہ سفید پوش ہیں، بھئی ان کو دیجئے، ان پر خرچ کیجئے، ان کا اول حق ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں اچھا ان کو صدقہ دیں، نہیں، سب سے پہلے انہیں کو بنتا ہے دینا آپ کا، اور نہیں بتانے کی ضرورت، ہرگز نہیں ضرورت بتانے کی میں صدقہ دے رہی ہوں آپ کو، بس آپ ان پر خرچ کر دیجئے، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ایون زکوٰۃ کا بھی اب اسکالر کچھ کہتے ہیں، کچھ اسکالر کہتے ہیں جی بتا کے دیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر اس کا بھی نہیں بتاتے تو کوئی بات نہیں ہے زکوٰۃ کا بھی۔ ہاں آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں جائے گی، اس کو آپ کو گفٹس وغیرہ ہی دیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ترجیح دیجئے، سورۃ البقرہ سے اگر آپ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو آرڈر مل جائے گا، یعنی ترتیب جو اللہ نے دی ہے، کیا سب سے پہلے رشتہ دار، باقی بھئی بعد میں، ایون فی سبیل اللہ کا نمبر بھی ہے کہیں دیر بعد آتا ہے، سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے پیچھے حکمہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں جو آپ کا قربت کے رشتہ داریاں ہیں، ایک جیسے خاندان ہے، وہ جڑ کے رہے، وہ خاندان والے بیچارے جا کے باہر کہاں ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے آگے، اور آپ اٹھا کے مال کہیں باہر بانٹ رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی طور پر آپ کو ایسا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ مال دیجئے، سب سے پہلے یعنی جو نمبر ہے کہ قریب والے لوگ، پھر مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان سب کو ان کا حق دیجئے، یعنی یہ اللہ نے ایک ترتیب بتا دی کہ بھی اس طریقے سے۔
اور یہ کام کرنا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہترین بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جنت میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تم جو سود پر دیتے ہو مال لوگوں کو، تو یہ مال بڑھتا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، گھٹتا ہے، اور جو کچھ صدقہ تم خرچ کرتے ہو تو اصل میں تو وہی مال بڑھتا ہے، اور وہی لوگ ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے، ہم المضاعفون۔ ظاہری طور پر تو آپ کا مال جا رہا ہے ہاتھ سے، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو پیچھے لوٹ کر آ رہا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے تمہارا۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ سورہ سبا میں اللہ نے فرمان ہی دیا، پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے آیت نمبر 39 میں، کہ مان فق تم من شیئن فہو یخلف، جو بھی تم خرچ کر رہے کچھ بھی چیز وہ پیچھا کر رہی ہے، یعنی وہ تمہیں کئی گنا ہو کے لٹائی جائے گی، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی بہترین بدلہ تو وہی دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کر سکتا ہو؟ یعنی اللہ زندہ بھی کر رہا ہے، رزق بھی پھر دے رہا ہے زندہ کرنے کے بعد، اس کی زندگی کا بندوبست بھی کر رہا ہے رہنے کا، اور پھر اسے موت دیتا ہے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے، تو کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بس وہ تو پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو تم کام کر رہے ہو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ انسان نے فساد مچا دیا زمین پر اور سمندر میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، یعنی لوگوں کی بد اعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھائے۔ اب یہاں پر فساد سے مراد بگاڑ ہے، یعنی انسانوں کے معاشرے میں دیکھ لیں آپ، سوسائٹیز میں یعنی بستیوں میں امن و امان تباہ ہے، اور سکون نہیں ہے، خوف ہے، اور کئی طرح کی بیماریاں ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہر انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برداشت نہیں رہے گی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہی تو ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے سمندر میں رہنے والی مخلوق کی بھی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے، یعنی کیسے وہ جو آپ فیول کا سنیں تو اکثر فیول گرا ہوتا ہے سمندر میں، جی اتنی مچھلیاں مر گئیں زہریلے پانی کی وجہ سے، یا کسی پانی میں کسی مادے کے گرنے کی وجہ سے، یعنی زمین اور خشکی، اللہ فرمانے ہیں دونوں جگہ پر تم لوگوں نے فساد مچا دیا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اس زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی تمہیں پتہ نہیں کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں ان کا کیا حال ہوا، تو وہ بھی اکثر مشرکین ہی تھے، یعنی وہ بھی شرک کرنے والے ہی تھے، اور یہ بات بھی کئی جگہ پر آئی ہے۔ پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھیں، یعنی دین پر قائم رکھیں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومن کا گروہ، دوسرا کافر کا، اور جس نے کفر کیا تو پس اس کا وبال اسی کے اوپر، اور جس نے اچھے اعمال کیے تو پس وہ اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنی ہی آرام گاہ کو وہ خوبصورت بنا رہا ہے۔ اگر آج کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں در رہا، اللہ نے کہا تم تو فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قیامت کا قائم ہونا، اللہ کا بدلہ دینا انسانوں کو اسی لیے ہے کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل سے بہترین جزائے خیر دے، اور اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جی آگے اللہ کی مزید نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیسے پیچھے سورہ روم کی تھوڑے سے بگننگ کے بعد پڑھی تھی ہم نے آیات، اسی طرح پھر آ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے اور وہ خوشخبری دیتی ہیں، اور تاکہ انسان کو مزہ چکھائیں اللہ کی رحمت کا، اور اسی کی رحمت کی وجہ سے ہی کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اور انسان رزق تلاش کرتا ہے، اور تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً رسول بھیجے ہر قوم کی طرف، ان کے رسول اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، بس جنہوں نے انکار کیا ان سے اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اور اللہ پر حق ہے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی جہاں پر اللہ مجرم کو سزا دے رہا ہے تو مومنوں کی بھی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی جو روش ہے اسے آپ گھبرائیے نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے، اور اللہ کی مدد ضرور آئی ہے، تو اسی طرح آپ کے پاس بھی اللہ کی مدد لازم آئے گی۔ حق ہے، یہ حق ہے اللہ کے اوپر مومنوں کی مدد کرنا۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں ہوائیں اللہ چلاتا ہے اور وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے یعنی اس کو بکھیر دیتا ہے بادلوں کو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے یعنی بارش نکلتی ہے. یہ بارش کا جو سائیکل ہے وہ یہاں پر پتہ چل رہا ہے. اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان پر وہ پانی برساتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور یقیناً اس سے پہلے وہ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، ناامید ہوتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی. بارش کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے، اگر بہت زیادہ ہو تب بھی مسئلہ، اگر نہ ہو تب بھی مسئلے ہوتے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت کے آثار کہ زمین کی موت کے بعد، یعنی جب زمین ڈیڈ ہوتی ہے، بارش نہیں ہے، سوکھی ہے، تو وہ ڈیڈ ہے ایک طرح سے، تو اللہ اس پر پانی برساتا ہے تو وہ زندہ ہے، اسے کر دیتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ اللہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا. یہ بات کئی جگہوں پر ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح اللہ بارش برسا کے غلہ اگاتا ہے نا زمین سے، اسی طرح قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا. تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے، یہ 2-3 بار ہم نے پڑھ لیا ہے یہی سبجیکٹ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم ان کے کھیتوں پر ایسی سخت گرم یا ٹھنڈی ہوائیں چلا کر، یعنی جو ان کے لیے سوٹیبل نہ ہو، یعنی ان کی کھیتی کے لیے ان کی ہریالی کو جو زردی میں بدل دیں، تو پھر دیکھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ ناشکری کرتے ہیں. یعنی انسان کی خصلت بتائی جا رہی ہے کہ ذرا سی آزمائش آئی، پریشانی آئی تو ساتھ ہی جزا وزا کرنا شروع ہو گیا، رونا پیٹنا ڈال دیا کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا. یہی بات سورۃ الفجر میں بھی پڑھی، اور یہی بات سورہ روم میں بھی پیچھے ہی تو پڑھ کے ہم آئے ہیں آیت نمبر 33 میں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ، یعنی کہ پھر وہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکار رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی سب کچھ دے دیا پھر ناشکراپن. یا رب تو ہمیں شکر گزاروں میں سے کر. پھر آگے بات آ رہی ہے جی کہ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں. یعنی جس طرح مردوں کو کوئی شعور اور سمجھ نہیں ہے، اسی طرح یہ جو کافر ہیں ان کو بھی کوئی شعور اور کوئی سمجھ نہیں ہے. ان کے کان بھی بند ہے، کانوں میں سمجھے ڈاٹ ہے. اور یہ 2 خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی ان میں ہے کہ یہ بات سن کر پیٹھ پھیر کر وہاں سے چل دیتے ہیں. اور پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اندھوں کو روشنی نہیں دے سکتے، یعنی یہ تو اندھے ہیں، آپ روحانی دل کے اندھے ہیں. آپ تو بس انہیں کو سنا سکتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ پر یقین کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. اس میں انسانوں کی 3 سٹیجز کا اللہ نے ذکر کر دیا. یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا کمزوری سے، وہ کمزور تھا، بچہ تھا، پھر اللہ نے اس کو قوت دی، اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس کے بعد اللہ نے اس قوت کو بڑھاپے میں بدل دیا، پھر کمزوری میں بدل دیا. یعنی پہلے بچہ تھا، کمزور تھا، پھر اس پر جوانی آئی، اسے قوت دی، پھر اس کے بعد اس قوت کو بدل دیا بڑھاپے میں، کمزوری میں. تو بات یہ ہے کہ وہ قادر ہے ہر چیز پر اور جاننے والا ہے، تو وہ جو چاہے پیدا کرنا ہے. اگلی آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گنہگار لوگ اس دن قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں تو ہم سوائے ایک گھڑی کے ٹھہرے ہی نہیں ہیں، یعنی تھوڑا سا تو ٹائم گزارا ہے. اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر پڑھی، سورہ نازعات کی آخری آیت چیک کریں. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر یہ بات ہے. یہ بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ ہم تو دن کا کچھ حصہ ہی گزار کر آئے ہیں، پھر یہاں پر کہیں گے کہ ہم تو بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح بہکے ہوئے دنیا میں بھی رہے اور یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا وہ جواب دیں گے. یعنی یہ علماء جو دنیا میں ان کو سمجھاتے تھے تو ادھر بھی وہ کہیں گے کہ بھائی تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت کے دن تک رہے ہو اس دنیا میں، اور آج ہی قیامت کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. اور پھر اس دن ظالموں کی معذرت، ان کے جو ایکسکیوز ہے وہ کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان سے توبہ کے لیے کہا جائے گا. اور بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں، کئی مثالیں دے دی ہیں. اب ان کے پاس آپ کوئی بھی نشانی لائیں، یعنی کچھ بھی ان کو دکھا دیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی یہ نہیں مانیں گے. جیسے اللہ نے فرما دیا نا کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں میں پر، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں پلٹنا تھا. یہ وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. اور اللہ نے وہی آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں یوں ہی اللہ مہر کر دیتا ہے. بس آپ صبر کریں، اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور آخر میں بڑی اہم نصیحت کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو یہ لوگ بے صبرانہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ غضبناک ہو کر اپنا صبر اور حلم چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو اپنے موقف پر یعنی اپنے کام پر ڈٹے رہنا چاہیے. یعنی آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہیے، اپنی پریچ میں آپ پیچھے نہ ہٹیں. اچھا جی، یہ ہو گئی سورہ روم. اگلی سورہ کو شروع کرتے ہیں.
سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان اگرچہ چھوٹی سورہ ہے لیکن سبحان اللہ ایڈوائزز سے، نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، خاص کر داعیے قرآن کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کے آنر کے بارے میں، ان کا جو مرتبہ ہے کیا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر آخری آیت بڑی اہم ہے جن میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے جو مفاتیح الغیب، یعنی جو ان سین کی چابیاں ہیں، کیز ہیں، مفاتیح، مفتاح کو کہتے ہیں چابی کو، یعنی جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اب دیکھیں ویسے تو ہر چیز ہی اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن خاص 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، الف لام میم حروف المقطعات۔ پھر کہا جا رہا ہے تلک الآیات الکتاب الحکیم، یعنی یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی جو حکمت سے بھری کتاب ہے اور اسے رب کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ گائیڈنس کن کو دیتی ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور بلیسنگ ہے ان کے لیے۔ محسنین، محسن کی جمع ہے، اور محسن کون؟ احسان کرنے والا۔ احسان کن چیزوں میں؟ یعنی اللہ کی عبادت میں وہ خوبصورتی سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو گویا وہ محسن ہے۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ وہی رویہ رکھے ہوئے ہے جو اللہ نے اس کو کہہ دیا ہے، بہترین اخلاق کے ساتھ ان کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اور دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، یعنی اللہ کی عبادت میں پیورلی اس کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے کام کرنے والا، تو یہ ہے محسن۔ آگے بات آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی ہیں سیدھے راستے پر، ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور وہی ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کا مطلب ہے سکسیس، کامیابی، ٹھیک ہے، اور کسان کے معنوں میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن یہاں پر اب یہ کامیابی کے معنوں میں، یعنی سکسیسفل پیپل کون سے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کے شروع میں اور سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھیں تو مومنین کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں، جو اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، پابندی سے ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ نمازوں سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی بات آتی ہے، یہ سب مومنین کی کوالٹیز ہیں، نماز ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب لمبی ڈیٹیل ہے کہ وہی لسٹ، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، پھر اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، بہت ساری خوبیاں ہیں، امانت دار ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے، تو یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ، سکسیس پانے والے لوگ۔ اب آگے ذکر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی یہ تو اوپر ہو گیا ذکر مومنین کا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دے، غافل کر دے، اور لیضل عن سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کی راہ سے انہیں بہکا دے، ڈسٹریکٹ کر دے، اور ہنسی بناتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز سمجھے گا، لہو جو چیز ہے، ہر وہ شے جو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ نہیں دے رہی، ہر وہ چیز اس میں فال کرے گی، اس لفظ میں، لہو میں، جو دنیا کا بھی نفع نہیں دے رہی اور نہ آخرت کا، ٹھیک ہے، وہ چیز آ جائے گی۔ اگر ایسی کوئی چیز جو دنیا کا آپ کو نفع دے رہی ہے، جیسے ایجوکیشن آپ کہہ لیں، آپ معاش کے لیے بھی نکلتے ہیں، یہ بھی دنیا کے لیے بھی ہے، لیکن اسی میں آپ آخرت بھی کماتے ہیں، حلال کمائیں گے تو وہ پھر آخرت کمائی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ لہو وہ چیز ہے جو نہ دنیا کا نفع دے رہی ہے نہ آخرت کا نفع دے رہی ہے، یعنی ٹوٹلی آپ کے ٹائم کا، آپ کی صلاحیت کا، آپ کی محنت کا ضیاع ہے، کسی ایسی چیز پر اپنا ٹائم لگانا، اپنی جسمانی قوت لگانا جو نہ کسی طور پہ بھی آپ کو نفع نہ دے، وہ لہو ہے۔ اب تفسیر میں تو اگرچہ انہوں نے گانے بجانے کے آلات اور گانا سننا اور یعنی اس طرح کی فضول جو چیزیں ہیں ان کو خریدنا اور ان میں اپنا ٹائم لگانا، سننے میں لذت محسوس کرنا، تو اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں، موبائل فونز جو ہیں، نیٹ پر فضول میں لوگ ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی لہو ہے جو دنیا کا فائدہ اگر نہ دے۔ بات وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی، اگر کسی چیز سے آپ دنیا کا فائدہ لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ لہو میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح یہاں پر بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں اسی مقصد کے لیے خریدی کہ وہ لوگوں کو گانے سنا کر ان کا دل بہلائیں اور وہ قرآن اور اسلام سے دور ہو جائیں۔
کیونکہ قرآن کریم سنتے تھے لوگ تو سن کے ہی ایمان لے آتے تھے. قرآن تو دلوں پر اثر کرتا ہے. اصل تو قرآن ہے سننے کی چیز، وہ ہے دل، وہ ہے روح کا سرور اور روح کی غذا تو وہ ہے. اب وہ شیطان نے دوسری طرف لگا دیا ہے. اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے بارے میں انسان یعنی اس کو بڑا ہلکا لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ صحت اور فری ٹائم. یعنی اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ کیسی نعمت دی ہے. اور اسی طرح اپنی جوانی کو، فارغ وقت کو ضائع کر دینا، پھر کسی ایج میں جا کر احساس ہوتا. تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ کسی کو احساس ہو گیا، وہ واپس پلٹ آیا. لیکن پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ نہ پھر وہ صحت رہتی ہے، نہ وہ طاقت، نہ وہ چیز. کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں یعنی خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ منہ پھر کے تکبر کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے سنی ہی نہ ہو. اور ان کے کانوں میں جیسے ڈاٹ ہے، یعنی کان بند ہیں. بس ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنت نعیم ہے، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ وہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے آسمانوں کو بنایا کسی پلر کے بغیر، اور پھر زمین کو پھیلا دیا اور اس میں گاڑ دیے پہاڑ تاکہ زمین سٹیبل رہے، یعنی تم سب کو لے کر زمین ادھر ادھر نہ ڈولے. اور کیا ہے کہ اس میں زمین میں بہت سارے جاندار یعنی بہت سارے جانور پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا. اور پھر اسی طرح اللہ نے ویجیٹیشن اس سے اگائیں، اور جس میں ہر طرح کے نہیں ہر چیز کے جوڑے ہیں، پیئرز میں اللہ نے ہر چیز پیدا کی. سورہ یاسین میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی. آگے اللہ کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی یہ ساری جو چیزیں بتا دی ہیں اللہ نے کائنات بنائی، پھر مخلوق پیدا کر دی زمین کے اوپر اور ہوا میں اڑنے والی مخلوق. تو بات یہ ہے کہ یہ تو مخلوق اللہ کی ہے. اب وہ بھی بتائیں جو کافر یعنی جو اللہ کے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان کے شریکوں نے کیا بنایا. اور بے شک یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اگلے پیج کی آیات لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہے. لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمت، عقل، فہم اور دینی عقل و فہم میں زبردست آپ کو مہارت حاصل تھی، آپ کا ایک خاص مقام تھا. ان کی زندگی کے 1-2 واقعات ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ فہم، یہ سمجھ کس طرح حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سچائی سے، امانت کے اختیار کرنے سے اور بے فائدہ فضول باتوں سے بچنے سے اور خاموشی کی وجہ سے. یعنی یہ 4 چیزیں انہوں نے بتائی: سچائی، امانت داری اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا اور خاموشی اختیار کرنا. اسی طرح ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ غلام تھے تو ان کی آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سامنے بکری کے بہترین حصے لاؤ. سو وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے. پھر ایک دوسرے موقع پر آقا نے پھر ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ. تو لقمان علیہ السلام پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے. تو اس پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدترین کوئی چیز نہیں ہے. اچھا جی، آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور فرمایا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر کرتا ہے بے شک وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کر رہا ہے بے شک اللہ غنی ہے اور وہ تو ہے ہی تعریف والا، حمید ہے. اس یعنی کافروں کے کفر سے اللہ کو فرق نہیں پڑ رہا، ہاں ان کے کفر کا وبال انہی کے اوپر ہوگا. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ، اور وہ نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا. اور یہ آیت بڑی ہی اہم ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ. کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، وہ چھوٹے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک تمام اعمال کو ختم کر کے رکھ دینے والی چیز ہے. اچھا، اگلی آیت میں شرک کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے اس میں بھی نصیحت ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں. اب دیکھیے گا شرک کی بات ہوئی اور ساتھ ہی والدین کی بات آ گئی، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے قرآن کریم میں، اور جگہوں پہ بھی ایسے ہی ہے. جب آپ سورہ نساء کو پڑھتی ہیں نا تو اس میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور احسان کرو والدین کے ساتھ. پھر آگے کی لسٹ آتی ہے، لیکن والدین فوراً. اللہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ
والدین کا، یعنی اس کے بعد سب سے پہلی چیز والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، پھر کہیں اور، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں کا سب سے زیادہ حق ہے مرد کے اوپر۔ اچھا جی، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نصیحت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر ماں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور پھر اس کو دودھ پلایا 2 برس، اور تو میری، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میری اور میں اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، اور تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر، یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے، جیسے میں نے کہا نا سورہ لقمان چھوٹی سی سورہ لیکن نصیحتوں سے بھری پڑی، اور بڑی اہم باتیں ہیں یہ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تو نے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، لیکن اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ شریک کر، یعنی تو کفر کر، تو جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے، تو پھر تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی اگر والدین آپ کو کفر کی طرف دعوت دیں تو اس پر پھر کہنا نہیں ماننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو دنیاوی طور پر ہے، اور دیکھو اس کی راستے پر چلنا، یعنی اس کی راہ لینا جو مومنین کی راہ ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں ہم پڑھیں تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، کسی کا یعنی کوئی رشتہ دار کافر تھا، کسی کی ماں کافر تھی، کسی کا کوئی رشتہ دار، تو آج بھی آپ دیکھیں جو ریورڈ ہوتے ہیں تو اکثریت جیسے بتاتی ہے کہ ان کے پیرنٹس وہ بات پسند نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو یہی حال دیکھیں نا اس وقت، جو اگر ہم مکہ میں لیں تو ایسی ہی سچویشن تھی، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے تو یہی بات پڑھتے ہیں نا کہ جنگ بدر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے بیٹے آئے، تو یہی بات آتی نا کہ جب ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا آپ میری زد میں 2 مرتبہ آئے، یعنی کہ میں آپ پر تلوار چلا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں چلائی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آتی تو میں ذرا نہ رکتا اور تلوار چلا دیتا، یعنی میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تو یعنی یہ معاملہ تھا کہ اپنے ہی رشتہ دار ان کے آمنے سامنے تھے لڑنے کے لیے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی آپ پر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب نے میری طرف ہی پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ پھر لقمان علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے کسی کے چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور لے آئے گا، وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی جیسے حدیث میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ نہ ہو نہ کھڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ مسند احمد اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور ایسی زبردست مثال دی گئی ہے کہ رائی کا دانہ، ٹھیک ہے نا، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن بھی محسوس نہیں ہوتا تولا جائے تو اسی لیے کہا گیا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر تم کر کے لاؤ گے ذرہ برابر بھی، تو وہ تمہارے آگے رکھ دی جائے گی، نیکی بھی ہو چاہے برائی ہو۔ پیچھے سورۃ الزلزلہ میں پڑھی ہے نا یہ بات ہم نے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو نیکی کر کے لائے گا چاہے چھوٹی سی ہو وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو وہ ذرا سی بھی برائی کر کے لائے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو نماز قائم کر اور دوسروں کو حکم کر اچھائی کا اور برائی سے روک، اور صبر کر پھر اس چیز پر۔ صبر اب کس چیز پر؟ یعنی یہ کام آسان نہیں ہے پریچ کرنا، یعنی پہلے تو ایمان والا ہونا، پھر ایمان کے فرائض وغیرہ ادا کرنا، خود سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور پھر دوسروں کو بھی حکم کرنا اچھائی کا اور برائی سے روکنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس پر بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تانے سننے کو ملیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، سب سے زیادہ تکالیف، یعنی جتنی تمام انبیاء کو تکالیف آئی تھی اتنی آپ اکیلے کو آئیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی تکلیفیں آپ اکیلے نے جھیلیں اپنے تبلیغ کے معاملے میں، پریچ کرنے کے معاملے میں۔ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آسان نہیں ہے، پھر اس پر جمے رہنا، لوگ نہیں پسند کرتے اس کو، جو داعی قرآن ہے، جو آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، لوگوں کو وہ بندہ بھاتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی لیے اللہ نے کہا کہ پھر اب اس پر صبر بھی کرنا ہے، یہ کام بڑا ہی عزم والا ہے، ان ذالک من عزم الامور، یعنی یہ کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بڑی زبردست نصیحت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی اگر تجھے اللہ نے مال و دولت
کوئی شان و شوکت دی ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، کوئی آنر دیا ہے، کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو فخر کرنے والا انسان نہیں پسند، اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ کبر ہی تو کیا تھا، غرور ہی تو اس نے کیا تھا کہ میں بہتر ہوں، انا خیر من۔ تو یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے غرور، کسی کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہی کبر ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکامات سے منہ موڑنا، یہ بھی کبر کی صورت ہے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنی چال میں بھی میانہ روی رکھیے، یعنی یہ نہیں کہ زمین پر اکڑ کے انسان چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں بڑی شے ہوں، اور اپنی آواز کو نرم رکھو، یعنی سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی انسان کی چال ایسی ہو، نہ تو اتنی سے اس کو کوئی لگے جیسے بیمار ہے، اور نہ ہی ایسی اکڑ خوں والی کہ لگے کوئی بہت ہی بڑائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کے بندوں کی خوبی بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار، یعنی سکون اور آنر کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے انسان سے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، دیکھیں زمین پر کیا کیا چیز انسان کو نفع نہیں دے رہی، کتنی چوپائے دیکھ لیں سورۃ الانعام، اور ویسے بھی جانوروں کئی جگہوں پر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اتنے فائدے تمہیں دے رہے ہیں، ان سے دودھ پیتے ہو، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہو، ان کو سواری کے لیے استعمال میں لاتے ہو۔ پھر آپ درخت دیکھ لیں، جو اناج زمین اگا رہی ہے، زمین بھی انسان کو فائدہ دے رہی ہے۔ اسی طرح چاند اور سورج بھی انسان کو فائدہ دے رہے ہیں، یعنی چاند کا گھٹنا پڑنا، اور اسی طرح سورج سے بھی کیلنڈر کا حساب لگایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس پوری زمینی مخلوق کو انسان کے تابع کر دیا، اس کے انڈر کر دیا، اور انسان کو اللہ نے کہا انسان اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یعنی اللہ نے ظاہری اور باطنی، یعنی ایک کچھ نعمتیں ظاہر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں، وہ بھی تو وہ اللہ نے دے رکھی ہیں۔ لیکن اللہ فرمانے کے بعض لوگ پھر بھی کیا ہے، یعنی ایسے جاہل ہیں کہ اللہ کی آیات میں، یعنی اللہ کی کتاب میں جھگڑا کرتے ہیں وداؤٹ نالج، نہ ان کو علم ہوتا ہے نہ ہی ان کو ہدایت ہوتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے آبا کو ہی فالو کرنا ہے، جس پر ہمارے آبا تھے ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی کئی جگہوں پر بات آئی ہے، یعنی کافروں کا ایک یہ بھی بہانہ تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ چاہے شیطان ان کے آبا کو آگ کی طرف ہی بلا رہا ہو، یعنی وہ آگ کے رستے پر ہوں، تو انہوں نے وہی اندھا دھند انہیں ہی فالو کرنا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی کہ تمہیں کان، آنکھیں اور دل نہیں دیے، تمہیں دماغ نہیں دیا تھا، یہ تم یہ بات کہہ کر دوزخ سے وہ بری تو نہیں ہو جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنے آبا کو دیکھا، یعنی یہ پیچھے پڑھ لیا نا۔ جیسے متکبر اور فالوورز، کمزور لوگ کہیں گے تو ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اپنے لیڈرز کو کہیں گے تو لیڈر کہیں گے ہم تمہارے پاس ہدایت آئی تھی تمہیں سمجھ نہیں تھی، ادھر بھی یہ جھگڑا کریں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے چہرے کو، یعنی جس نے اللہ کی خاطر اللہ کا مطیع ہو گیا اور احسان کرنے والا ہوا، پس اس نے زبردست مضبوط کڑا پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں کے کفر سے غمناک نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب نے لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور بے شک اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اور پھر بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا نفع دے رہے ہیں، یعنی دنیا تو 4 دن کی ہے، تھوڑا سا یہ نفع ان کو دیا جا رہا ہے، بالآخر انہیں بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف پش کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے، تو جواب دیں گے اللہ، یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اب بعض کافر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو مورتیاں نا، یہ بت ہیں، یہ وسیلہ ہیں، یہ شفاعت کریں گے، یہ بھی ان کا کانسیپٹ ہے۔ سورہ یونس میں یہ بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ سب تعریفوں کے لائق پھر وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، لیکن اکثر تو بے علم ہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جی آسمانوں و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، یقیناً وہ بہت بڑا اور بے نیاز ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ اور آگے بڑی ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، یعنی جتنے بھی زمین پر درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 سمندر
اور بھی آ جائیں تو بھی اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ ختم نہ ہوں. سبحان اللہ، بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ نے وہ ذات ہی ایسی خوبصورت ہستی ہے کہ اس کا تو ہماری عقلیں اس کا احساس یعنی وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا ہستی ہے. پھر اس کی تعریف کیسے ختم ہوئی؟ یعنی اللہ نے فرما دیا سارے کے سارے زمین کے جو درخت ہیں وہ ان کی کلمے بن جائیں اور سب سمندر سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کی جو تعریف کے کلمات ہیں وہ ہرگز ختم نہ ہو جائیں، چاہے ان جیسے اور بھی آ جائیں. تو بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے انسانوں سے کہ تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ کھڑا کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کیا اور کھڑا کر دیا. یعنی اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے، مشکل نہیں. ان اللہ سمیع بصیر، وہ دیکھ رہا ہے اور بصارت یعنی سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اب دیکھیں جیسے آپ مثال ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کمپیوٹر پہ ایک چیز بناتی ہیں تو اس کو اگر کاپی کیے جائیں تو وہ کتنا ایزی ہوتا ہے. بس ایک چیز بنانی ہے، اس کے بعد اس کو کاپی کیے جانا ہے. تو کچھ دیکھیں اللہ کے لیے بھی یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں ہمارے لیے ان چیزوں نے ٹیکنالوجی نے کتنا ایزی کر دیا. تو اللہ کے لیے بھی ڈھیروں ڈھیر انسان بنانا کون سی مشکل بات ہے. اور دیکھیں کائنات کا بنانا اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا زیادہ بڑا کام ہے. دیکھیں اتنے ستارے سیارے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ ہی تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور جو چاند ہے وہ مسخر ہیں. یعنی اللہ کے کہے کے مطابق وہ اپنے اپنے آربٹس میں چل رہے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو انتظامات ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ بھئی ان کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی زبردست ہستی ہے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور وہی ہستی حق ہے اور باقی سب جھوٹ ہے جن کو تم پکار رہے ہو. اور اللہ بڑا بلندیوں والا اور شان والا ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کی طرف نہیں دیکھتی؟ یعنی اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے کس طرح اللہ نے پانی اور ہوا کو بیلنس رکھا ہوا ہے، ایک اندازے کے مطابق رکھا ہوا ہے. تو اس میں لیسن ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے. پھر آگے کافروں کے بارے میں ایک زبردست بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن کریم میں ایک سے زائد جگہوں پر بات آئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب سمندر میں یعنی موجیں جب چھا جاتی ہیں اور یعنی وہ گھرے جاتے ہیں سمندر میں، تو کیا ہے کہ پھر پورے خلوص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات دے دے. اور پھر جیسے ہی وہ خشکی کی طرف لاتا ہے تو پھر وہی کام، پھر وہی ناشکراپن. یہ بات سورہ یونس میں بھی ہم پڑھیں گے. یعنی تکلیف میں خالص اللہ کو پکارا، جب موت کو سامنے دیکھا اور جیسے ہی موت ٹلی تو وہی ناشکری، اللہ کا انکار، آیتوں کا انکار. آگے تمام انسانوں کو ایک زبردست نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، یعنی اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کھاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے ذرا سے بھی کام آئے گا. اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر پڑھی سورہ عبسہ میں. یعنی انسان بھاگے گا اپنے پیاروں سے جن کی خاطر آج اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کے کام بھی وہ کر رہا ہے، پیاروں کی خاطر بھی کرتے ہیں انسان. اس دن یہ ذرا سا بھی نفع نہ دیں گے بلکہ ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے. اور مجرم کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ وہ کہے گا کہ میرا سارا کنبہ ہی آگ میں جھونک دو اور بس مجھے بچا لو. آگے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ جو شیطان ہے یہ تو ہے ہی دھوکے باز. یعنی یہ تمہیں دنیا ایسے دکھا رہا ہے جیسے یہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، حالانکہ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے. اچھا جی اگلی آیت بڑی اہم ہے، اور اس آیت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب، یعنی 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. ہر چیز ویسے تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن 5 خاص ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں جو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پہلی چیز کیا آ رہی ہے؟ یعنی قیامت کی علامات. یعنی کوئی علم نہیں رکھتا، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کسی کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے. اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اس کے قریب ہونے کے جو سائنس ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا. پھر اسی طرح دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی. یعنی آثار سے جو سائنس ہیں بارش آنے کے، وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے جو ویدر کے بارے میں بتانے والے ہیں، لیکن صحیح کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب اور کس وقت بارش ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اسی چیز کے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ یہاں اس بات یہ نہیں کہی جا رہی بات کہ بھی وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا بچہ، بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا یا پھر جنتی ہوگا. تو یہ تو نہیں کسی کو، یعنی اس کی تقدیر کیا ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا.
تو باقی تو اللہ نے نالج دے دی انسانوں کو۔ اچھا جی، پھر چوتھی چیز کیا آ رہی ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، یعنی آنے والا کل اس کے لیے کیا لائے گا اور وہ کیا کمائی کرے گا، کیا عمل کرے گا، یہ کسی بھی انسان کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی ذات کے۔ دیکھیں بعض اوقات ڈریمز آ جاتی ہیں نا کہ کچھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے نا کہ آپ کی وہ ڈریمز جو ہیں نا وہ کیم ٹرو ہو جاتے ہیں، وہ سچے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اور ہی ذات ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور اس نے آپ کے سارے زندگی کے معاملات طے کر رکھے ہیں، اس کو پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے۔ اچھا جی، پانچویں چیز کیا آ رہی ہے کہ کسی شخص کو کہاں موت آ رہی ہے، کسی کو نہیں علم کہ اسے گھر میں موت آنی ہے یا باہر اپنے وطن میں آنی ہے یا کسی اور جگہ پر اسے موت آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، تو یہ بات کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ باقی وہی بات ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں خاص ان 5 چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ بے شک وہی علیم ہے، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والا۔ تو جی الحمدللہ سورہ لقمان مکمل ہوئی۔ سورہ سجدہ کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کی اہمیت میں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، یہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ اہم سورہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اس کو بھی ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس سورہ میں زمین و آسمان کی پیدائش اور تمام ہونے والے کائنات میں سلسلے اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور پھر مجرموں کے بارے میں ذکر ملے گا کہ قیامت کے روز کیا ان کی حالت ہوگی اور کیا وہ اللہ سے بات کہیں گے۔ پھر مومنوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، پھر کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے۔ تو جی ہم سورہ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آہستہ آہستہ پڑھتے چلیں گے۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اگلی آیت میں بات ہے کہ بے شک اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ اسے آپ نے گھڑ لیا ہے، یعنی یہ آپ نے خود سے بات بنا لی ہے، تو بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے، اور آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں بات اس طرح ہے، اور یہ پہلے بھی بات پڑھی ہے ہم نے، کہ عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق بعض لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں بھیجے گئے، یعنی انہیں بھی نبی مانا ہے کہ وہ عربوں میں آئے تھے۔ پھر اس لحاظ سے قوم سے مراد یہاں پر خاص قریش والے ہوں گے جن کی طرف پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ تو آپ کے بھیجنے کا مقصد تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کی بات کر رہے ہیں، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی سفارشی نہیں ہے، اور کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یعنی یہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام اس کی تدبیر سے ہوتا ہے، اور ہر کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے، اور جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ کی تفسیر میں بات اس طرح ہے کہ آسمان سے، یعنی جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکامات نازل فرماتا ہے، یعنی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور پھر زمین پر ان کا امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو موت دینی ہے، زندگی دینی ہے، صحت دینی ہے، مرض دینا ہے، پھر اسی طرح فقر ہے، جنگ ہے، صلح، عزت، ذلت، یہ سارے کام سبحان اللہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کی اجازت سے طے پاتے ہیں، پھر یہ زمین والوں پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے نیچے اترتے ہیں، اللہ کی تدبیر لے کر، ان کا آنا یعنی زمین پر آنا اور واپس لوٹنا ہمارے حساب سے، یعنی دنیا کے سالوں کے حساب سے وہ 1000 سال بنتا ہے، یعنی 1000 سال کی مسافت وہ طے کرتے ہیں ہماری دنیا کے حساب سے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی عالم الغیب ہے، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، اور وہ غالب ہے، رحیم ہے، اور ہر چیز کو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں بنایا، یعنی ہر چیز اپنے اندر ایک اپنا حسن اور اپنی انفرادیت اور خوبصورتی لیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز بے ڈھنگی نہیں بنائی، اس کو آپ یوں سمجھیے عام زبان میں۔ اور پھر اسی نے انسان کی تخلیق کی مٹی سے،
پھر اس کی نسل چلائی ایک معمولی پانی کے قطرے سے، اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ نے اس میں روح پھونکی، یعنی اس کی نوک پلک سنوار دی انسان کی۔ کیسا خوبصورت اللہ نے اسٹرکچر بنا دیا۔ اور سورہ 3 میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے بہترین مخلوق بنایا انسان کو۔ کتنی مخلوقات ہیں، دیکھیں کہ کس کس چیز کو اللہ نے بنایا۔ ایون ہمیں پتہ نہیں، بعض اوقات آپ فش کی اسپیشیز دیکھیں، ان کی جو ٹائپس ہیں، ایسی ایسی مچھلی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کیسا کیسا ان کا سٹرکچر بنایا، ان کی شیپ کیسی بنائی ہے، رنگت ان کی، سبحان اللہ۔ تو انسان کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو کسی زبردست ہستی کا کام ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے انسان کو سب سے بہترین، سب سے خوبصورت مخلوق بنایا اور پھر اپنی روح پھونکی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی نے تو تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، پھر اور یعنی یہ چیزیں کیوں دی کہ بھی تم ان سے سوچو سمجھو، عقل سے کام لو۔ لیکن یہ ہے کہ انسان بڑا تھوڑا ہی احسان مانتا ہے اللہ کا۔ اور کافر کیا کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل گئے، یعنی ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، تو کیا پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ یعنی وہ یقین ہی نہیں رکھتے اللہ کی ملاقات پر، یعنی آخرت کے دن پر۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے جب تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا، تم سب اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اور کاش کہ آپ دیکھیے جب یہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے رب، یعنی پھر وہاں پر کیا بات ہوگی؟ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں گے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا ہے، یعنی اب تو تجھے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اب ہمیں تو واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے اور ہم یقیناً یعنی ایسوں میں سے ہوں گے جو ایمان رکھنے والے ہوں، یقین کرنے والے ہوں۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے، اور بات وہی کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، یعنی سب کے سب ایک ہی جیسے ہو جاتے۔ یہ بھی بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی ہے، لیکن بات وہی کہ دین میں جبر نہیں ہے، اللہ زبردستی دین کی طرف نہیں کھینچ رہا، تو ایک چوائس دی ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا تو تھی دارالعمل، اب وہاں پر جا کر ایمان کا اظہار کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اب تو اللہ نے فرما دیا جیسے کہ میری بات پوری ہو کر رہے گی، یعنی جو کہہ دیا تھا کہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب کو جو بھی جھٹلانے والے ہیں، اور کہا جائے گا مزہ چکھو، اب تم اس دن کو بھولے رہے تو آج ہم تمہیں بولتے ہیں۔ جیسے یہی بات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں بھی آتی ہے، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا تو اس کی میں دنیا بھی تنگ بناؤں گا اور آخرت میں یعنی قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، اور وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں تو بصیرت رکھتا تھا۔ تو کہا جائے گا کہ تو نے ہماری آیات کو بھلایا تو آج ہم بھی تجھے بھلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی بات آ رہی ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اب اس عذاب میں رہو جو ہمیشہ کے لیے۔ اور آگے مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو بڑا جاننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، نافرمانی کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی یعنی یہ سب چیزیں تکبر میں آ رہی ہیں۔ مزید کیا صفات ہیں مومنین کی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے جسم اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، یہ صالحین کا شیوہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں آج بن دیکھے اپنے رب پر یقین کر رہے ہیں اور خالص اس کی رضا کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے کہ یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان، یعنی انسان کی سوچیں نہیں وہاں تک جا سکتی کہ وہ کیسی چیزیں ہوں گی۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی جنت کی نعمتیں دیکھیے ذرا۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی حدیث آتی ہے جنت کے بارے میں، جنت کے بارے میں تو بے شمار احادیث ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں پر وقت کی کمی کی باعث یہ ہے کہ ایک یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز 5 مرتبہ جنت کو سجاتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بات آتی ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ واقعہ میں کہ ان کو ہر قسم کا گوشت کھانے کو دیا جائے گا جو ان کو پسند ہے، اڑتے جانوروں کا گوشت، اور پینے کو ایسی شراب ملے گی، ایسا ڈرنک ہوگا جو خوشبودار ہوگا اور اس کے پینے سے مدہوشی نہیں ہوگی، یعنی زبردست پینے کی چیز۔ پھر اسی طرح سورہ محمد میں جنت کی 4 نہروں کے بارے میں پڑھا، یعنی شہد کی نہر، پانی کی جو کہ بدبو نہ مارے، اور لبن کی، اور پھر خمر کی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس سے ہی یہ نہریں پھوٹتی ہیں، اور پھر جنت کی بھی تو درجات ہیں، تو بہتر دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے سب سے بہترین درجہ جنت کا دے۔ اچھا جی، آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو برابر نہیں ہو سکتے، ان کو ایک جیسا ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن لوگوں نے ایمان ایکسیپٹ کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں، تو ان کے لیے تو جنتیں ہیں اور مہمانداری ہے ان کے ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن اب جن لوگوں نے اس کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور جب بھی کبھی وہ اس سے باہر نکلنا چاہیں گے دوزخ سے، یہ بات بھی قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی آئی ہے، تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ جہنمی چاہیں گے کہ وہاں سے باہر نکلے، تو کیا ہوگا کہ فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔ کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم سے تو تم انکاری تھے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں۔ یعنی عذاب ادنا، چھوٹے عذاب سے مراد یہ کہ دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی کیا ہے، انسان کو جھنجھوڑنے والی، ہلانے والی، کہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ چیزیں مومنوں پر بھی آتی ہیں اور کافروں پر بھی۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا نا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سورۃ البقرہ میں، کہ بھی میں لازمی تمہاری آزمائش کروں گا۔ دنیا تو ہے یہ آزمائش، دارالعمل ہے، یا یہ جنت تو ہو نہیں سکتی نا۔ حدیث کے مطابق مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں تکالیف، پرابلمز ہوں گی، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ اگر کسی ایک حدیث بڑی پیاری ہے کہ اگر مومن کی جان پر، مال پر، یا اس کی اولاد پر کوئی مشکل آن پڑی، کوئی پریشانی وہ دیکھتا ہے، تو وہ اللہ اسے پاک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ پاک ہو کر اللہ کو ملے گا، یعنی ان تکالیفوں سے ہی وہ پاک ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مقصد ہے، لیکن کافروں کو جھنجھوڑنا مقصد ہے کہ کافر پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جس پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ پھر ان سے منہ پھیرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں سے انتقام لینے والے خود ہی کافی ہیں۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ یقیناً اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ہرگز ان کی ملاقات میں شک نہ کیجیے گا۔ اس آیت کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ اس ملاقات کی طرف ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے نا، آپ کی ملاقات ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو نمازوں میں کمی کرانے کا مشورہ دیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور آگے بڑی زبردست بات آ رہی ہے، ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر اسی قوم میں سے ہم نے لیڈرز چوز کر لی، یعنی ان کو لیڈر بنا دیا، اور وجہ کیا بتائی؟ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے صبر کیا، لما صبروا، یعنی وہ صبر کرنے والے تھے اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے۔ یہاں پر دیکھیں صبر کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ ایک تو وہی چیز جیسے میں نے پیچھے بھی بات کی ہے کہ پریشانیاں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، یہاں تک کہ زندگی گزارنا مشکل ہوئی پڑی ہے، لیکن کوئی ان حالات میں بھی صبر کر رہا ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر جمع ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو فائنینشلی پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کی طرف نہیں جا رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ صبر کر رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ صبر صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ فوت ہو گیا یا کچھ اور تو اچھا جی صبر کر لیا اس نے، نہیں، صبر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت پہ ڈٹی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ کام آپ کو بھاری لگ رہا ہے، مشکل ہے۔ جیسے آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، برائی کرنا آسان ہے، آج کے دور میں دیکھیں تو برائی کرنا زیادہ آسان، اپرچونٹیز بہت ہیں برائی کرنے کی، لیکن اچھائی کرنے نکلے تو وہ بہت ہی مشکل بن جاتا ہے، وہ لوگوں نے مشکل بھی بنا دی ہے۔ لیکن جو پھر اس حال میں اللہ کی عبادت پر جمع رہے گا، یعنی جو سچویشن چل رہی ہے، تو بس پھر یہ صبر کی بہترین مثال ہے۔ تو صبر کا مفہوم وسیع ہے۔ جب آپ ریچولز ادا کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، یعنی یہ جسمانی کام ہو گئے، تو یہ بھی صبر کی فارم ہے۔ تو ان شارٹ اللہ کی اوبیڈینس کے کام کرنا، حلال چیزوں پر جمے رہنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ سب صبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو امید ہے کہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو بنی اسرائیل کو اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے لیڈر بنا دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلافات کر رہے ہیں آپس میں، ان کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز کرے گا۔ اب یہ اختلافات کون سے ہیں؟
تو ایک تو یہ چیز کہ اہل کتاب میں آپس میں بھی اختلافات تھے. آپ دیکھیں نا ان کے بھی تو سیکٹس ہیں نا، تو آپس میں ہی ڈس ایگریمنٹس ہو رہے تھے کافی ایک چیزوں سے، وہ ان کی جو اوپینینس تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. پھر یہ بات ہو گئی. دوسری چیز ایمان والے اور یہ جو کافر ہیں یعنی اہل ایمان اور اہل کفر، ان کے درمیان بھی اختلافات ہوں. تو ان سب کا فیصلہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس چیز سے ہدایت نہیں لیتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، یعنی ان کے مکانات کے یہ وارث ہیں. یعنی اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارا حشر بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہیں لاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس چیز میں. تو کیا یہ پھر سنتے نہیں یا دیکھتے نہیں کہ کیسے ہم پانی کو غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں. یعنی اللہ جہاں چاہے پانی کو لے جاتا ہے، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں اور یہ چوپائے ان کے کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. یعنی انسان بھی کھاتا ہے اور اس کے مویشی بھی کھاتے ہیں. اور آگے کہا جا رہا ہے افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ بات وہی کہ دیکھنے والی آنکھ عقل کی چاہیے. یہ سب کائنات میں اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس رب العزت کی نشانیاں. پیچھے سورہ لقمان میں بھی پڑھ لی اور سورہ روم میں کتنی زیادہ پڑھی ہم آیات کہ دیکھو اللہ نے یہ بنایا تمہارے لیے، یہ کیا. تو تم غور و فکر تو کرو. پھر آگے بات آ رہی کہ جو کافر کہتے ہیں، یعنی کافر کیا کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو. آپ یعنی نبی کریم سے کہتے. تو اب یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی کہ اس فیصلے کے دن سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے یہ جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے اور کہتے کہ اے محمد یعنی وہ اللہ کی مدد کب آئے گی تیرے لیے اور جسے تو ہمیں ڈرا رہا ہے. اور آگے اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ وہ جو دن ہے یوم الفتح ہی، وہ نفع نہ دے گا ان کافروں کو. یعنی اس دن تو یہ ایمان لے آئیں گے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا اسی سورہ میں کہ وہ کہیں گے اب تو ہم ایمان لے آئیں اللہ، اب ہمیں تو واپس بھیج دے. تو اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر لایا ایمان کام نہ آئے گا اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی. یعنی دنیا میں تو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، کتنے کتنے بوڑھے ہو کے مر رہے ہیں اور کچھ کفر پہ ہی مر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے ان کافروں کے لیے بھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے. لازمی دعاؤں میں شامل کیجیے یہ بات کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے. ہیں تو ساری اللہ کی مخلوق نا. آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکوں کے اعتراضات کو، ان کی باتوں کو چھوڑیے اور اپنے یعنی تبلیغ کے کام کو جاری رکھیے. جو آپ کی طرف وہی کیا جا رہا ہے اس کو فالو کیجیے اور آپ منتظر رہیں. یعنی آپ بھی انتظار کریں. یہ جس چیز کے منتظر ہیں نا، یعنی یہ کافر کس انتظار میں تھے کہ شاید اس نبی کا دین ختم ہو جائے، اس کی دعوت ختم ہو جائے. لیکن سبحان اللہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کیا اور اس دین کو غالب کیا. تو جی الحمدللہ 22واں پارہ ہمارا مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.